السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنکھو نہیں تھے چلو بند تھے بھی کرو بند تھے بھی ٹھیک۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وَأَصْحَابِهِ مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تخلیق کائنات کی بات چل رہی تھی۔ پروردگار نے لوح بنایا، عرش بنایا، اب قلم بنایا۔ قلم کو کہا لکھ، پھر اس نے لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ سے شروعات بھی ہو گئی۔ اب آج دوسری آگے بات پڑھاتے ہیں کہ پروردگار میں آخر میں ہماری یہ بات تھی کہ بارش کے قطرے، زمین کے سنگریزے، پیڑوں کے پتے اور بندوں کی روزی اور دانے اور دن رات صبح شام اس کی تعداد لکھو۔ اس طرح قیامت تک ہونے والے سارے واقعات لکھو۔ یہ اللہ نے قلم کو کہا، قلم نے لکھا۔ اب اگلی بات، کتاب اظہار میں لکھا ہے کہ جب قلم نے نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب لکھا تو بارگاہ احدیت میں سر بسجود ہو گیا۔ پہلے سجدہ کیا اس نے، نام لکھنے سے پہلے قلم نے سجدہ کیا۔ اور 1000 سال سجدے میں پڑا رہا۔ جب نام آئی ہمارے نبی کے نام کے لکھنے کی تو قلم نے سجدہ کیا اور سجدے میں 1000 سال تک پڑا رہا۔ اس کے بعد سر اٹھایا اور پھر رسول پاک کا جو نور جگمگا رہا تھا اس نور کی بارگاہ میں اس نے صلاۃ و سلام پیش کیا۔ کیا کیا؟ سلام پڑھا، سلام کیا، لیکن خالق عالم نے حضور کی طرف سے سلام کا جواب دیا۔ حضور کی طرف سے اللہ نے جواب دیا، نور نے نہیں۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ نے، اے قلم تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر میری جانب سے رحمت ہو، تو نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔
کیوں کر لی؟ مصطفیٰ کو سلام کیا اس لیے کر لی۔ پہلے سجدہ کیا، پھر کیا کیا؟ سلام کیا۔ ہم لوگ کیا کریں گے آج بتائیے؟ ہر جمعے میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے سجدہ کرتے ہیں، پھر اس کی مہر لگوانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام پڑھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی آئے گا کتاب میں دیکھنا۔ علامہ عظیم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، یہ اتنا ہو گیا، تجھ پر جنت واجب کر لیے، ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، یعنی اسے سچا مانے، دل سے مان لے، ان پر ایمان لے آئے، اس کے لیے رحمت الہی پکی ہو گئی، مقرر ہو گئی، نکی ہو گئی۔ اس دن سے، اب کتاب میں لکھا ہے، اس دن سے سلام کرنا سنت اور جواب دینا فرض ہو گیا۔ یہ کتاب میں لکھا ہے، سبحان اللہ۔ شرف المصطفیٰ میں تیسری ایک روایت ہے، یہ میں نے 2 روایت بتائی قلم کی، اب تیسری روایت سنیں۔ اس نور کے تیسرے حصہ سے لوح تختی پیدا کیا۔ پھر تفسیر تیسری میں لکھا ہے اس کے مطابق کہ لوح کو ایک سفید موتی کے دانہ کی طرح تخلیق کیا، موتی کے دانے جیسی لوح باٹی تختی، جس کے کنارے یاقوت سرخ کے تھے۔ اس کا عرض زمین سے آسمان تک تھا، لمبائی، اور اس کی جو مسافت ہے چوڑائی، وہ اس کی مسافت جو ہے زمین سے آسمان تک مقرر کر دی، اور اس کا جو طول ہے اس کا اندازہ نہیں آ سکتا۔ اس کو خصوصیت یہ عطا کی گئی کہ بارگاہ پروردگار سے، بارگاہ باری تعالی سے روزانہ اس کو 360 بار شرف رویت عطا ہوتی، یعنی کہ دیدار عطا ہوتا اس کو 360 بار روز۔ اور اس پر لکھتا تھا کیا؟ مردہ کو زندہ فرماتا ہے، اور زندہ کو موت دیتا ہے، موت سے ہمکنار کرتا ہے، فقیروں کو مالدار کرتا ہے، مالدار کو فقیر کر دیتا ہے، ذلیل کو عزت عطا کرتا ہے، اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے، وہ ہے خدا۔ یہ لوح تختی جے کے چاہیتا، ہن میں لوح و قلم نہ تھا چاہیے، آتے لکھا۔ لوح کا اعلیٰ بلند حصہ، اوپر والا حصہ، وہ کیا ہے؟ عرش اعظم اس پر لگا ہے، اس عرش اعظم سے لگا ہوا ہے، اور زیر نیچے والا جو حصہ ہے اس کو ایک فرشتے نے پکڑے رکھا ہے، جو ہر چوتھے حصہ سے چاند اور 5ویں سے سورج کو پیدا فرماتا ہے۔ اس جوہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان کے نیچے ایک دریا کو پیدا فرمایا، جو فضا میں معلق ہے، فضا میں ہی، جے کہ پانچ بار سمجھے عدل بدل لٹکے تھے، اس کو کسی نے پکڑا نہیں، یوں آٹومیٹک۔ چوتھے آسمان کے نیچے دریا پیدا، ہمیں تو دکھتا نہیں، ہم تو پہلے آسمان میں ہیں، ہمیں کہاں سے دکھے، لیکن ہمارا صرف ایمان ہے، کتاب میں تو ہوگا، جو فضا میں معلق ہے، اور اس سے قطرہ پانی نہیں ٹپکتا تھا۔ اس کا عرض 3 فرسنگ اور لمبائی 500 سال کی راہ کی تھی، اور آفتاب اور مہتاب، چاند اور سورج کو اس کے پارے سے جاری کر دیا، اس کے پارے سے۔ اس سلسلہ میں محسن انسانیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ اگر آفتاب اور کائنات، سورج، آفتاب اور کائنات ارضی کے درمیان جو دریا حائل ہے، یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کبھی کہا تھا کہ ایک تو سورج اور ایک زمین آسمان کے بیچ میں جو دریا ہے، تو زمین آسمان کے بیچ میں کون سا دریا ہے؟ وہ وہی دریا، یہ زمین کے اوپر ہے، یہاں والا دریا اوپر ہے، وہ
بیچ میں. ایک بار رسول پاک نے یوں کہا تھا کہ جو دریا بیچ میں ہے، زمین آسمان کے بیچ میں حائل نہ ہوتا تو کائنات کی بہت سی چیزیں شجر و حجر کی مثل بن جاتی. یعنی کہ پیڑ، شجر منے پیڑ، حجر منے پتھر، اس کے جیسی بن جاتی اگر وہ نہ ہوتا دریا تو. جل کر خاکستر بن جاتی ہے. جی تو وہ سورج دے آڑے دریو آئے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر دریا ہے تو کہا سورج، پھر کہا ماتا، وہ آفتاب اور زمین کے درمیان دریا ہے. تو سورج نے زمین کے وچ میں ہજી ایک دریا ہے અને અંથી ફિલ્ટર થઈને ગરમી પાંજે વટે છે. تو کتنی بڑی بات. اب یہاں اگر یہ مگج مارنا شروع کریں گے نا تو مگج ہمیں گمراہ کر دے گا. مگج کیا کرے گا؟ مگج کا کام ہے دلیل کرنا، کھوٹی دلیل. یہ دلیل ہمیں سب کھوٹی جو ہے. کتاب میں کوئی گال اچھی بھی نہیں پہنچے ہاں پانچے ہی چونٹو کہ اللہ کے رسول نے سچ بڑھا بس پورو. پانچی عقل نہ تھوڑائی دے. جو عقل تھوڑائی لگنو تو کرو تھی کہ دریا اڈو آئے، سورج تو چھٹو آئے نے دریا اڈو چیونے تو سورج ڈسے میں کی ہے. تو پہلی بات یہ ہو جائے. دوسری بات یہ کہ پہلے یہ بات آئی کہ چوتھے آسمان کے نیچے ہے، ہم پہلے آسمان پر ہیں. پہلے بعد دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اس کے بعد دریا آئے گا، اس کے بعد سورج ہوگا نا، تبھی تو دریا اس کے بیچ میں کہلائے گا نا. تو پھر اتنی ساری چیزوں کے پار بھی سورج دکھتا ہے. تو یہ بڑی دلیل عقل میں جو اچے تو پا گمراہ تھے نہ دے. کہاں کتاب کے پانچے کھوٹی چونی کھپے. جو کتاب کے کھوٹی چاہو تو ایمان میں سے نہیں. اللہ کے رسول کی گال کھوٹی پائے نا انکنا کرو پانچے ہوتے بنونو نہ آئے، ہوتے کی ڈسونو نہ آئے. اللہ کے رسول نے جیو آئے سبحان اللہ آمین ہوں تو پورو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیثوں کی یہ باتیں جو ہوتی ہے اسے آمنا صدقنا، سچ فرمایا میرے آقا نے، یہ کہہ کر کے مان لیا جائے بس. خیر اب آگے بڑھتے کہتے ہیں کہ وہ جل جاتا اگر یہ نہ ہوتا، اور اگر وہ دریا کائنات اور مہتاب کے درمیان حجاب نہ بنتا، پردہ نہ بن جاتا، تو تمام مخلوق اس کے حسن پر اس طرح وارفتہ اور اس کے اوپر فدا جے کے پانچ بات سمجھتا، اس کے حسن پر فدا ہو جاتی کہ فتنہ میں پڑھ کر کے عبادت کرنے لگتی اور اسے معبود سمجھنے لگتی. کس کو؟ مہتاب کو، چاند کو. تو پتہ چلا یہ چاند کے بیچ میں بھی دریا آڑے آ رہا ہے. اگر دریا آڑے نہ ہوتا تو چاند کا حسن تو ابھی اور زیادہ ہے کہ لوگ اس چاند کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے اگر وہ دریا بیچ میں نہ ہوتا. ابھی تو اجی تو یہ روشنی جو اچے تھی یہ فلٹر تھی نہ اچے تھی، باقی پورو چاند دسائیں تو نہ آئے، وہ تو بیچ میں دریا ہے. اب ہم کہیں جی ہمیں تو نہیں دکھتا. اب نہیں دکھتا وہ الگ بات ہے، وہ اللہ کی قدرت نے رکھا ہے. تو اب اندازہ لگائیں اگر چاند ایسا ہے، سمجھیے گا، چاند اگر ایسا ہے، سورج اگر ایسا ہے، تو اس چاند اور سورج کو جو روشنی ملی وہ میرے رسول کا تلوہ کیسا ہوگا جس کے صدقے میں ملی. نبی کے تلووں کے صدقہ ہے نا، نبی کے صدقے میں یہ حسن ہے نا. تو نبی جو حسن کہتے ہیں چاند ایڑا تو کروڑوں چاند مجھے نبی جی صدقے میں تھی. تو ہنے چاند جو ایڑو خوبصورت ان کے جے بارے میں لکھے گا اگر پورو آئیں ڈیسی گنو تو آئیں پوتے فتنے میں پہو لوگ نہ یہ پکی گالا ہے بدی گالیوں کھوٹی ہیں یہ خدا ہے یہ سمجھی گنو آئیں ان کے. تو اگر یہ اترو حسن وارو ہوئے تو بنجا نبی کیڑا حسن وارا ہوندہ. انہی جے نور جی کرو کرامت ہوندی نہیں، انہی جی نور جی کرو خاصیت ہوندی. ان باتوں سے سمجھنا یہ ہے ہمیں. ابھی ہم چاند کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، سورج کی نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ سوچنا ہے ابھی کہ چاند اگر اتنا خوبصورت ہے، سورج اگر اتنا خوبصورت ہے، وہ دریا کا اگر اتنا کمال ہے، تو یہ سارا کچھ بنا تو میرے نبی کے نور سے ہے. یہ صدقہ تو سب میرے نبی کے نور کا ہے. اور وہ نور والا نبی ہم سب کے بیچ میں آ کر دنیا میں رہتا تھا. دنیا میں رہتے تھے، ہم سب کے ساتھ رہتے تھے. کتنی بڑی ہستی تھی اور رہتی کس کے ساتھ تھی؟ جرائی بڑپن تھا. جرائی بڑپن بھی ان کے تو پوری کائنات کا مالک ہے وہ. اللہ نے ان کو پوری کائنات کا مالک بنایا ہے. پھر
کہتے ہیں چھٹے حصے کی بات، چھٹے حصہ سے جنت بنائی، پیدا فرمائی، اور اولیاء کا محسن اور اصفیاء کی منزل اسے قرار دے دیا کہ یہ اولیاء، اصفیاء، نیک لوگ، صالح لوگ اس جنت میں جائیں گے۔ پہلے جنت بنے جو بعد میں نکی کرن جو ہے نا کہ میں کیر مندو، تو پھر وہ نکی کیا گیا کہ مولا تو نے یہ اتنی چیز خوبصورت بنائی ہے، اس میں جائے گا کون؟ تو نکی کیا کہ جو گناہ نہیں کرے گا، جو اولیاء ہوگا، جو نیک ہوگا، جو پاک ہوگا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ اس میں جائے گا، جو اس سے محبت کرے گا وہ اس میں جائے گا۔ یہ نکی کرے میں آئے گھر میں گن کے بندہ سی پہلی ڈگری سے کری 6 ڈگری سودھی جا نام رکھے ہیں نا پاپ بدے گنے لوندہ تو ٹیم مل گیا ہوں کیر بندو، یعنی اب آپ سمجھ لیں ذرہ کے برابر بھی، ذرہ برابر اگر ایمان ہوگا تو سزا پا کر ہی صحیح اسے اس جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ بس اتنا سمجھ لیں۔ جنت کو ان 5 چیزوں سے آراستہ کیا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور سخاوت نفس، یعنی کہ 5 چیزوں میں خاص رکھے میں آگے جے امر بالمعروف کرنو، یعنی کہ معروف کے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، ایک یہ۔ دوسرا سخاوت نفس، دل کو سخاوت بھاتی نہیں ہے، دل کو سخاوت بھاتی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ مجھے کہیں مولانا یہ موبائل مجھے دے دو، میں دے دوں گا؟ نہیں دوں گا۔ اب نبی سے کہیں، ولی سے کہیں کہ ان کی پیاری چیز ابھی آئی جائے کہ دے دو تو لے جا، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ پاؤ اندر گوتین پنجے کو روپیوت میں اچھے، یہی سخاوت کر ہوگی؟ میرے لیے تو نہیں ہے کہ بتاؤں کنجوس جو آئے ہیں نا۔ اللہ والوں کے نزدیک وہ کنجوسی، اللہ والوں کے نزدیک تو سخاوت وہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ اپنی پیاری چیز جو تمہیں پسند ہے وہ دے دو، جو نہیں ہے وہ دے دو۔ ٹاڈھو تھی پچھی دیوں، جنوں تھی پچھی دیوں، ہم لوگ تو ایسے ہیں۔ آپ میں سے کوئی اچھے ہوں گے، مجھے اللہ سدھار دے، خیر بہرحال۔ تو ایک تو سخاوت نفس، اور پھر ہاں سخاوت نفس ایک دوسری بھی ہے کہ من کے گمے تو من جی جے گمے جی گال آئے، جو بات ہے جو دل کو پسند ہے اس کو بھی سخاوت میں قربان کر دینا، دل کو جو پسند ہے اسے قربان کر دینا، اپنی انانیت کو فنا کر دینا، نفس کی قربانی دے دینا، وہ بھی ہے۔ پھر کبر یعنی کبیرہ گناہ، اس سے اجتناب کرے، اس سے دور رہے، پھر قیام کرے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے اور سجدہ کرے۔ یہ ساری چیزوں سے اس کو جنت کو سجایا گیا کہ اتنا کرنے والے اس میں رہیں گے۔ پھر 7واں حصہ اس سے دن پیدا کیا، اسے دنیا والوں کی زندگی کے کاروبار کے لیے وقف کر دیا۔ 8ویں حصے سے ملائکہ کی تخلیق فرمائی اور ان میں مختلف گروہ بنا دیے اور انہیں اپنی عبادت اور مومنین اور مومنات کی طلب مغفرت کے لیے مقرر کر دیا۔ اللہ نے ایک حصے سے تو فرشتے بنائے ہیں اور اس کا کام کیا کہ اس کے گروہ بنائے، الگ الگ گروپ، ٹکڑی، کہ بھائی تم رکوع کیا کرو، تم سجدہ کیا کرو، تم قیام میں کھڑے رہو، تم قاعدے میں رہو، تم قوما میں رہو۔ یہ الگ الگ فرشتوں کا کام ہے۔ پھر کچھ فرشتے اس لیے پیدا کیے اللہ نے کہ اس کو یہ کہہ دیا کہ تم دن رات مسلمانوں کے لیے، مومنین مرد، مومن عورتیں، ان کے لیے بس دعائے مغفرت کیا کرو کہ اے اللہ مسلمانوں کو بخش دے، اے اللہ مسلمانوں کو بخش دے۔ 24 کلا کی دعا کرے تھا، ٹیم سجی ابھی کری نہیں اللہ نے۔ ہمارے لیے ویوستھا کتنی ہے دیکھو تو کرے۔ اجی ہم آئے نہیں ہو، انسان بنا نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت کی چل رہی ہے کہ انسان اجی بنا نہیں ہے، اجی اس کا انتظام ہو رہا ہے۔ ساری رون لاؤن جائے تھی مان پاسا جو
બિલ્ડિંગ તૈયાર કરજે ને તે વીણ जो न थे खाण जो न थे रसोड़ो न थे फलाणो न थे ढीकड़ो न है ना, ये कायनात पूरी बन रही है, इंसान अभी आया नहीं है। हमारे लिए व्यवस्था तो देखो कितनी हो रही। फिर वो तलब मगफिरत करे। अब टाइम होने लगा है भाई, वो झोली फिराने वाले को झोली फिरा दो भाई। आज नहीं है छोकरे नहीं है, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब 90 हिस्से की बात करनी थी, टाइम बिल्कुल होने को आया है, तो कुछ बातें भी हैं, ऐलान भी है, वो कर लेता हूँ। 90 हिस्से की बात और फिर जनाब आदम से ही ले लेंगे, क्योंकि फिर इस तरह से ये सारी चीज़ें लेंगे ना तो पूरा ही हो जाएगा। अभी तो बाकी बहुत, अभी तो कलम की नहीं इसकी बात चल रही है, हिस्सा भी 90 हिस्सा भी बाकी है ना। तो मैंने उस बार भी कहा था कि मुहर्रम में अगर हम शुरू करेंगे ना इसी तरह यहाँ से, तब तो हम कभी पहुँच ही नहीं सकते, है ना। हमेशा ये होता है, इसलिए मैंने शुरुआत उस जुमे से कर दी है। तो अब इसको यहीं तक रखेंगे। 90 हिस्सा के आने वाले जुमे में बयान कर दूंगा, लेकिन फिर वहाँ आदम अलैहिस्सलाम की बात ले लूँगा मैं, कि जनाब आदम को तख्लीक की, फिर उनके बाद दूसरे नबी वगैरह उनको ले लेंगे आगे, ताकि जब हमारी मुहर्रम की जो पहली तकरीर हो वो सीधी डायरेक्ट रसूल पाक से हो, है ना, तभी हम शायद पहुँच पाएँ। तो बाकी के नबी वगैरह सब कोई तो आज जुम्मा ले लेंगे अपने, या कहीं और बयान वगैरह होगा तो उसमें भी ले लेंगे अपने। खैर, बाहर एक आए हैं, अब मुसीबत ज़दा तो परेशान हाल होता है, वो आता है, जुम्मा भाई नाम है इनका, ये बैठे हैं यहाँ पर, कच्छ भूज मानवी जो है वहाँ से आए हैं। उनकी कुछ 4-5 बेटियाँ हैं, 2 बेटे छोटे हैं, और कुछ काफ़ी परेशानियाँ बता रहे हैं। अब उनकी परेशानी को खोदने से हमें कोई मतलब नहीं। अल्लाह ताला ने अगर दिया है और आप लोग देना चाहें अल्लाह की राह में, तो ये इमदाद के लिए आए हैं, इनकी ज़रूरत जितनी हो सके उतनी इमदाद कीजिएगा। दूसरी बात, छोकरा ये बधे नंढा बच्चा ही नहीं खास ध्यान दीजा, અને એના માયતર भी यानी कि समझाए दे। मुहर्रम का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए, जाइए, बेशक जाइए, पण आई हिते अची अने अचू बापू के भी खास रिक्वेस्ट आई भी चवंदा बापू के कि आई बीड़ियों पियो अंजो वांधो न, पर बीड़ी आई सजी मस्जिद खां गोरो आई के मुल्क जी जुड़ी वेंदी, कभी यहाँ पड़िए जुड़ी तो कभी वहाँ पड़िए तो कभी यहाँ। फिर इसको क्या होता है, उन्हें के खांड चासनी, कोई मीठी चीज़ गमे दा पई हो तो पूरो थिए, कीड़ियों अचे तो रीते बीड़ियों जो रेठियों पई होंगी तो पाँचा छोकरा मंजेवड़ा थोड़ा चुपचाप बते बीड़ियों पियला अचे ने बते खखोरदा ने बते सामान भगाईंदा ने, ऐसा सब करेंगे। और ये होता है यहाँ, मैं नाम नहीं दूंगा कौन कौन आता है, लेकिन ये होता है। तो इसलिए बापू भी ध्यान रखें कि इधर उधर बीड़ियाँ न फैलाए रखें, अपनी जेब में रखें या कहीं हिफाजत से रखें। और बच्चों को खास कि बड़े लड़कों को अगर वहाँ से कोई काम के लिए भेजते हैं तो अब एक को भेजा तो सजी टोड़ी आ जाएगी, क्यों आती है भाई, क्या है, नहीं। इसलिए मस्जिद है, इसका अदब करें। ये बीड़िया बधी बंद करवाई जा नाटक हते ना, CCTV कैमरो लग्यो है बार, अने मैं जा बधे फोटो अची हूँ दावर जो लग्यो है ना 20-5 वर्ष बोडी थया लगायो पछी चोंजा में, बराबर। एक तो ये, और दूसरा ये कि आप लोग सब जानते हैं कि हर जुमा के अंदर, है ना, 8 दिन के अंदर तो मजे, अभी आज जाएंगे तो कल कोई आके देखिएगा हालत ख़राब हो जाती है, कोई आके कर नहीं जाता। होता क्या है कि ये हवा के अंदर ये सारी धूल ये वो सब करके बहुत ही ख़तरनाक हालत हो जाती है। मस्जिद के वज़ू खाने की है, बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ का हिस्सा है, बहुत ख़तरनाक हालत हो जाती है। तो इसलिए जब जुमा हो, जुमेरात हो, तो 4-5 बच्चे जो है आकर के थोड़ा सफाई वगैरह के अंदर पहले से आप ध्यान दे दिया करें, मदद करें हमारी, इसमें आपको भी सवाब है। हम तो कर ही लेते हैं, आज किसने किया, हम बाहर वाला ऐसा सारा कुछ हमने कर लिया, जितना हम सुबह उतना कर ही लेते हैं हम, लेकिन आपको भी करना है। हमेशा हम करते ही रहेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप सीखेंगे कब, ठीक है। इसलिए ये सफाई वगैरह के हिस्से में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक दूसरी बात मुहर्रम की, मुहर्रम में क्या होता है कि अचानक 7वीं मुहर्रम को, जैसे वो दिन में तकरीर रखते हैं, सब दिन में भी रखते हैं ना, कि आज बपोर वो मुझे इमाम हुसैन की मजलिस है, तो भाई आपको खबर ही है कि मेरा मुहर्रम में मजलिस पढ़वाने की,
تو آپ پہلے سے نکی کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر ایک ہی دن میں پھر چار تو مجھے بھی ہے تو مجھے بھی ہے، پھر ایک ساتھ پچھے اتاوڑا بھی ایڑا یہ کریں پچھے طرف مجھے ایڑا یہ کریں پہ طرف مجھے ایڑا، ایسا کیوں کرتے ہو بھائی؟ 10 دن پڑے ہیں آپ کے پاس، 10 دن پڑے ہیں، الگ الگ دن میں آپ پہلے سے نکی کر لو، پہلے سے بتا دو مولانا صاحب پانچے جس کو بھی کروانی تاریخ دے، پہلی محرم جو منجی ہے، بیجی محرم جو منجی ہے، تیجی محرم جو منجی ہے، تو میں خبر پائی نہیں وہ مجلس والے ہوتے تھے کہ جنہیں پہلے سے لکھے لو آیا تھے، پہلی مجلس ہنجی ہے، بیجی ہنجی ہے، سمجھ گئے میری بات آپ؟ تو اس لیے اس میں کیا ہے کہ مجھے بھی آسانی رہے، آپ کو بھی آسانی رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اعلان کر دوں کہ ہر بار ہوتا ہے مجلس، ہم لوگ ابھی جائیں گے ایک بھائی کے ساتھ میں یہ خریدی کریں گے نا، تو گلاس لے آئیں گے، ڈولا لے آئیں گے، پچھی اللہ جانے آسمان میں امام حسین فرشتہ کھڑی ہونے تھا کہ کروتھیت یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اس لیے پلیز اس کے اعلان کرنے میں مجھے بڑی شرم آتی ہے، لیکن 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اگر کسی کے گھر میں بھول چوک سے بھی اگر ڈولا دیکھ لو نا، کلر کی ڈولا دے بتی تھی نہیں بدی امون اس میں رکھی دے کہ نہیں ہے، تو اس لیے مہربانی اگر کسی کو اجانی ڈولگی پارٹی نے ہو چھڑی ہے بھول میں رہے میں نے کرا تو چھڑی مل جائے۔ السلام علیکم۔